السلام علیکم۔ آج پاکستان بار کاؤنسل نے چیف جسٹس صاحب سے بڑے شکوے کیے۔ شکوہ پہلا ان کا کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب، ہم نے ایک ہی دن میں انصاف کا عجیب دورہ معیار دیکھا ہے کہ پنجاب میں تو الیکشن کا حکم دیا گیا لیکن اسی دن خیبر پختونخوا کو نظر انداز کر دیا گیا۔ شکوہ نمبر 2، چیف جسٹس صاحب، آپ کے فیصلے نے عدالت کے وقار کو انتہائی بری طرح پامال کیا۔ شکوہ 3، چیف جسٹس صاحب، آپ کے دور میں ایسے فیصلے کیے گئے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی اور ہم انتہائی کرب کے ساتھ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ان فیصلوں کو تاریخ میں کبھی اچھے فیصلوں کے طور پہ یاد نہیں کیا جائے گا۔ شکوہ نمبر 4، جناب چیف جسٹس صاحب نے ذاتی انا اور خود پسندی کی تسکین کے لیے سپریم کورٹ جیسے ادارے کی توہین کی ہے۔ شکوہ نمبر 5، چیف جسٹس صاحب، آپ نے رشتہ داروں یعنی اپنی ساس کا کیس سن کر ایسا اقدام کیا جو آرٹیکل 209 یعنی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ شکوہ نمبر 6، جناب چیف جسٹس صاحب، اس عرصے میں آئین کے آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کچھ معلومات کے حصول کے لیے جب سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تو رجسٹرار نے ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی۔ شکوہ نمبر 7، جناب چیف جسٹس صاحب، آپ کے دور میں ہی سپریم کورٹ میں من پسند ججز کی بھرتیاں کی گئیں۔ شکوہ نمبر 8، چیف جسٹس صاحب، اس عرصے میں متعدد بار آپ سے بات کرنے اور ملنے کی کوشش کی گئی لیکن ہر بار جواب ملا کہ سپریم کورٹ بار کاؤنسل سے ملاقات ہو گئی، اس لیے آپ سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ شکوہ نمبر 9، چیف جسٹس صاحب، ایک عرصے سے سپریم کورٹ میں ججز کی بجائے سرکاری افسران کو سپریم کورٹ کا رجسٹرار لگایا جاتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سرکاری افسران کو قانون کے الف بے کا بھی علم نہیں، اس لیے سپریم کورٹ کا رجسٹرار سیشن جج کو ہی ہونا چاہیے۔ شکوہ نمبر 10، چیف جسٹس صاحب، عرصہ دراز سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو بینچ بنتا ہے اس میں ہم خیال ججز ہوتے ہیں جس سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ عوام الناس کو کوئی کورٹ کا فیصلہ ہوگا کیا۔ اب یہ سارے شکوے آئے، کچھ اس میں اگر میرے سے بھی پوچھ لیتے تو میں بھی کئی شکوے ایڈ کر دیتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر عطا بندیال جو ہیں ان کا پاکستان کی سپریم کورٹ میں جو دور ہے وہ ایک تاریخ دور کے طور پہ لکھا جائے گا۔ غالباً افتخار چودھری سے زیادہ تاریخ تو نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال تاریخ لکھا جائے گا۔ اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے نہ صرف آئین کو ری رائٹ کیا بلکہ وہ یعنی بیچارے بے بس ہو گئے جب ان کے من پسند پولیٹیکل لیڈر کو ان کی پسند کا انصاف پروٹوکول نہیں ملا۔ اب یہ چیف جسٹس صاحب کی آپ اپنا مجبوری دیکھیں کہ کل ان کا غالباً آخری دن ہے بطور چیف جسٹس، ایز ورکنگ ڈے کی بات کر رہا ہوں، تو ویسے تو چھٹی کے دن بھی وہ چیف جسٹس ہی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ کل کے دن تک وہ اپنے من پسند لیڈر کو غیر قانونی طور پہ رہائی نہیں دلوا سکے۔ میرے ساتھ موجود ہے مفتی کفایت اللہ جمیعت المکیہ، میرے ساتھ موجود ہیں امان اللہ کنرانی، تھوڑی دیر میں مجھے جوائن کریں گے اخونزادہ چٹان پیپلز پارٹی کے سینیٹر، اور جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ ہے عطا تارڑ۔ اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح ان کی کرسی رکھی ہوئی ہے، خالی ہے کہ جب وہ چاہیں پھدکے سے بیٹھ جائیں اور ہمارے سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیں۔ ایک آج سوال عطا تارڑ صاحب آپ سے میں پوچھ ہی لیتا ہوں، ایک کنفرم کر دیجئے گا چیز یا ڈینائی کر دیجئے گا جو بھی آپ مناسب سمجھیں، کہ سنا ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ مریم اورنگزیب نے 4.2 ملین کا ایک اپارٹمنٹ دبئی میں خریدا ہے، کیا یہ خبر سچ ہے؟ اور اگر یہ خبر سچ ہے تو مریم اورنگزیب کے پاس پچھلے 1 سال میں یہ رقم کہاں سے آئی؟ اس کا جواب دینا مناسب سمجھے تو پلیز دے دیجئے گا۔ عطا تارڑ آپ سے ہمیشہ کی طرح سوال ہے، جواب تو ملتا نہیں ہے۔ امان اللہ کنرانی، ویلکم، اور آپ نگران وزیر بننے کے بعد، صوبائی وزیر بننے کے بعد پہلی دفعہ ہمارے شو پہ آ رہے ہیں، کانگریچولیشنز فار دیٹ۔ یہ بتائیے گا کہ عمر عطا بندیال کا جو دور ہے، میں تو اس کو تاریخ دوروں میں سے ایک سمجھتا ہوں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اور آپ مل کر آپ کے شو پہ کافی باتیں کر چکے ہیں اور میں ذاتی طور پر ان کے شخصی کردار پر بات نہیں کروں گا کیونکہ جب تک انسان ہوتا ہے تو مزہ بھی آتا ہے، بات کرتا ہے سامنے، اور اب وہ جا رہا ہے، اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اب اگر ہم بڑھ بڑھ کر بولیں گے تو شاید یہ ایسا ہے مردے کو لات مارنے کی بات ہے۔ البتہ آپ نے تاریخ کہہ دیا، اور تاریخ کی فہرست جو ہے وہ پاکستان بار کونسل نے جاری کر دیا ہے، اس میں سے ایک ایک لفظ جو ہے سچ ہے۔ میں اس کے اندر اضافہ یہ کروں گا کہ وہ کہتے ہیں وہ کون سا جانور ہے اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، تو وہ شاید پاکستان بار کونسل بھول گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھی جج کے ساتھ جو کچھ کیا
یعنی ایسا کام کیا جس حکومت نے وہ کارروائی کی وہ خود شرمندہ ہے. یعنی عمران خان صاحب نے اور باقی جتنے وزراء ہیں سب نے ہینڈز اپ کر دیا. اس نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ کانکاکٹڈ تھا، وہ فالس تھا، فیبریکیٹڈ تھا، اس کے اندر کوئی وزن نہیں تھا. جبکہ جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ان لوگوں میں شامل ہے، ان 6 ججوں میں شامل ہے جنہوں نے اس غریب مسکین لاوارث شخص کے خلاف میں اس لیے ساری باتیں معصومانہ کر رہا ہوں. وہ اکیلا آ کے سپریم کورٹ کے ججوں کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور وہاں پر اس کے ساتھی جج جونیئر تھے، چیخ چیخ کر اس کے خلاف بولتے تھے. وہ جواب نہیں دے پا رلا کے چھوڑتے تھے اس کی. اور چوتھا انسان ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا. یعنی یہ حالت اس کا کر دیا تھا. باہر تو ہم اپنی جگہ پر جو ان کے ساتھ سٹینڈ پہ کھڑے تھے، پر کورٹ کے سامنے آپ نے دیکھا ان کے ساتھ جو رویہ تھا ان 6 ججوں کا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایسے معجزے ہمیشہ ہوتے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. اس کو فارغ کر دیا تھا. آج اللہ تعالیٰ کا وہ موقع ہے، وہ جس کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں. وہ آپ نے کہہ دیا، پاکستان بار کونسل نے کہہ دیا، اور بہتر ہوگا ہمیں بہت زیادہ ابھی جتنا ہم کہہ سکتے تھے اس کے دور میں کہہ دیا. نہیں، اپنا کوئی ایسی بات نہیں کی. اپنا بیسیکلی کنرانی صاحب ٹھہر جائے، کنرانی صاحب معذرت کے ساتھ اتنا نہیں ہے. پھر قاتل کو بھی چھوڑ دیں، چور کو بھی چھوڑ دیں، ڈکیت کو بھی چھوڑ دیں اس کے غلط کام پہ، پھر اس کو بھی نہ پوچھیں کہ یار اب تو ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا. اب آپ سن لیں، مسئلہ یہاں صرف ہے ایک ساس کا اور ایک ساکھ کا. ان کی ساکھ اور ان کی ساس، انہوں نے اپنی ساس کو چنا، ختم بات. یہ آپ کے چیف جسٹس کا عالم ہے. آپ لوگ مانے یا نہ مانے، کالا کوٹ پہن کے آپ لوگ پھرتے ہیں، پھر آپ ہمیں کہتے ہیں آپ کی عزت کرو. کس طرح کریں ہم آپ کی عزت جب کانڈکٹ ہی یہ ہو؟ تو ہم یہ بات کرتے رہے آپ کے پروگرام میں بھی، ہر ٹی وی پہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں جہاں پر کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، اور اس میں تو باقاعدہ ایک پرنسپل ہے، نو ون بی جج آف ہز اون کاز. آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ اپنے معاملے میں خود کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں یہ معاملہ کس کے پاس جانا چاہیے. گورنمنٹ نے جب ایک اقدام اٹھایا اور قانون کے مطابق اٹھایا، اور سینئر ترین جج صاحبان جس میں سپریم کورٹ کا چیف سینئر جج کو انہوں نے اس کا ہیڈ بنایا کمیشن کا، اس کے باوجود انہوں نے اسے کام سے روکا، اور اس حد تک کام سے روکا اس کے بعد اس کا فیصلہ بھی نہیں کیا. اسی طرح ان کے ذات کے اوپر جو بات آئی کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے، آئین کے اندر کہیں پر بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا نام نہیں ہے. اس میں لفظ ہے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کا جو ڈیفینیشن دیا گیا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے چیف جسٹس اینڈ ججز. چیف جسٹس ججز جو مل کر سپریم کورٹ بناتے ہیں. آپ نے دیکھا یہاں انہوں نے ون مین شو کی، سارے بینچز بناتے رہے، توڑتے رہے، بناتے رہے، توڑتے رہے، اور جو بینچز ایک فیصلہ کرتے تھے اس کو نہیں مانتے تھے، اور جو اپنا فیصلہ تھا وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. یعنی جسٹس قاضی فائزی صاحب نے 29 مارچ کو 2023 کو فیصلہ کیا کہ یہاں پر 184(3) کی کارروائی نہیں ہوگی. انہوں نے اس کے فیصلے کو ایک رجسٹرار کے ذریعے سے ختم کرایا کہ رجسٹرار نے کہہ دیا یہ فیصلہ درست نہیں ہے. یعنی شرمناک بات ہے. یعنی ٹھیک ہے ججمنٹ آپ دیں، سب کچھ کریں، آپ رجسٹرار کے ذریعے نوٹیفائی کراتے ہو ایک سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو، آپ نل اینڈ وائڈ قرار دے رہے ہو کہ اس کو اوپر عمل نہیں ہوگا، اور اس رجسٹرار کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جناب چیف جسٹس صاحب اپنے بینچ پر کارروائی کرتے رہے، اور اس کے نتیجے بعد میں شرمندگی ہوئی، انہوں نے 5 جج بٹھا دیے. جبکہ ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے خلاف دوسرا بینچ فیصلہ نہیں دے سکتا ہے. آئین اور قانون میں کہیں پر بھی ایک بینچ کے فیصلے کو دوسرا بینچ ختم نہیں کر سکتا ہے انلیس کہ وہ متعلقہ بینچ جو ہے ریویو کرے. تو ریویو داخل کرنے کے بجائے دوسرے بینچ کے ذریعے سے ان کے فیصلے کو کالعدم کیا. ان کے ساتھ ایک دفعہ نہیں ہوا، 2-3 دفعہ ہوا ہے. پھر مجھے یہ نا کہ جانے والا جب آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو کسی طرح رحم کا مستحق نہیں ہے. میں تو کہوں گا اس کو ECL پہ ڈالے. تو میں جیک گولڈ سمتھ مجھے پتا چلا ہے بڑی کوشش کر رہا ہے، ان کو باہر نکال لے اور وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ڈالے. تو اس سے پہلے تحقیقات ہونی چاہیے یہاں پہ. لیکن میں آتا ہوں اس پہ. مفتی کفایت اللہ، السلام علیکم. پہلے تو میں آپ سے اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں جو آج حافظ حمداللہ صاحب اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہوا مستونگ کے قریب. بہت ہی خوفناک واقعہ ہے، اور حافظ صاحب تو ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، شفیق ساتھیوں میں سے ہیں. اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جماعت کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے.
KPK میں بھی اور بلوچستان میں بھی. آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ صرف مجھے لگ رہا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت افسوسناک واقعہ ہے آج جو حافظ صاحب کے ساتھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کی جان بچا دی، اور اب خبر آئی ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہے. لیکن یہ کہ ساتھی زخمی تو ہیں. میں آپ کے چینل کے حوالے سے پوری قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حافظ صاحب کے لیے دعا کریں، ان کے ساتھیوں کے لیے، آمین. اور آئندہ اس طرح کے حادثات اللہ محفوظ رکھے. ایک بات ایسی ہے کہ بلوچستان کی حالات ذرا مختلف ہے نا کھیتی سے. وہاں علیحدگی کی تحریکیں چلتی ہیں گریٹر بلوچستان کے نام سے، اور اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں. تو وہاں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو وفاق پسند جماعت ہو. یعنی وہاں جو جتنی جماعتیں ہیں وہ علاقائی ہیں، اور ان کا اتنا بڑا اثر نہیں ہوتا. بلوچستان کے اندر ان کا اثر ہے، باہر نہیں ہے. تو جمعیت علماء اسلام کی جڑیں چاروں صوبے میں ہیں، اور وہ وفاق گریز جماعت نہیں ہے، وفاق پسند جماعت ہے. تو ہمارے اوپر ایک دباؤ تو ہوتا ہے کہ آپ بھی علیحدگی کے تحریک میں شامل ہو جائیں، یا کم از کم شامل نہیں ہوتے تو آپ کم از کم ذرا ہاتھ کھولا رکھیں. اور چونکہ ہم کیا چاہتے ہیں، جمعیت علماء اسلام ایک مضبوط پاکستان اور مضبوط اسلام چاہتی ہے، ہمارا یہ ہدف ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری بات تو ٹھیک ہے، یعنی ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہمارا ہدف بھی ٹھیک ہے، طریقہ بھی ٹھیک ہے. تو مضبوط پاکستان کے لیے ہم بلوچستان میں وفاق کی ایک علامت قرار دیے جاتے ہیں. تو ہم پر اس طرح حملے ہوئے. اس سے پہلے بھی عبدالغفور حیدی صاحب پر ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو تشریف لے گئے وہاں بلوچستان، تو ان کے بھی حملے ہوئے. لیکن یہ کہ ہمارا جو عزم ہے وہ ٹھیک ہے. اور میں آپ کے حوالے سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ انشاءاللہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اسلامی نظام کے لیے کوشش کرتے رہیں گے ضروری طرح سے. ہم ایک منٹ بھی اور ایک سیکنڈ بھی اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ حملے ہمارے حوصلے کو پھنسے گئی. ہمارے جنرل سیکرٹری مولانا غفور حیدی صاحب بھی موقع پر پہنچے، انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ یہ بزدلانہ کارروائی ہے اور ہمارے حوصلے پھنس نہیں ہوں گے. انشاءاللہ ہم پاکستان کو کی ترقی میں اگر ہمارا خون چاہیے تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کارکن اس کے لیے تیار رہیں گے. میرے مہمان میرے ساتھ ہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک مجھے لینی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں تو مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اخنزادہ چٹان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کرا سچ. آپ کے آنے سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے اخنزادہ صاحب وہ یہ تھی کہ یہ عمر عطا بندیال کا جو دور ہے یہ تاریخ ادوار میں لکھا جائے گا سپریم کورٹ کے. کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی، بندیال صاحب کا جو دور ہے یہ بہت تاریخ دور تھا عدلیہ کا، جس میں عدلیہ کا وقار مجروح ہوا. پہلے بار عدلیہ میں اتنی دراڑیں پڑ گئی. پہلے بار ایسا ہوا کہ وہ ان کے سامنے جو فیصلے آ گئے اور جو بینچ بنی، تو اس سے پہلے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بینچ جو بنا ہے اس کے فیصلے کیا فیصلے آئیں گے. تو یہ بہت تاریخ دور ہے اور بہت ہمیشہ لوگ اس کو یاد کریں گے. لیکن کوئی نیکنامی سے نہیں، بدنامی سے لوگ اس کو یاد رکھیں گے. تو اخنزادہ صاحب یہ جو انہوں نے اتنے غلط فیصلے کر دیے اور آئین کو بھی ری رائٹ کرنے کی کوشش کی، اس کا ازالہ کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیے جی، اس کا ازالہ اس طرح سے ہوگا کہ آئندہ جو آنے والا چیف جسٹس صاحب ہے وہ عدالت کو کے وقار کو بلند کرے، اور عدالت کا وقار بلند ہو جاتا ہے ان کے فیصلوں کے ذریعے. عدالت سے اچھے فیصلے آئیں گے تو عدالت کا ساکھ بحال ہوگا. ان فیصلوں کے ساتھ عوام ہوں گے، ان فیصلوں کے ساتھ میڈیا ہوگا، اور پھر کسی کو ان فیصلوں سے انکار ممکن نہیں ہوگا، اور اس سے ہمارے عدلیہ کا جو وقار ہے وہ بڑھے گا. مفتی کفایت اللہ صاحب، مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالصتاً مذہبی جماعتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دہشت گردی کا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہماری ایک بہت سمجھے یا کمزوری سمجھے
کہ ہم لوگوں کی مذہبی رہنمائی کرتے درست سمجھتے. تو اس میں ایک عنصر وہ بھی ہے جو جہاد کے نام پر اٹھا ہوا ہے پاکستان کے خلاف. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات تو پھیل جائے گی اور مانی جائے گی، لیکن یہ لوگ ہمارے رکاوٹ. مثال کے طور پر جو پچھلے دور میں وہ ہم نے فتویٰ دیا کہ پاکستان میں خود کش حملے جو ہیں وہ جائز نہیں. تو یہ ایک چھوٹی معمولی بات تو نہیں. ہم نے ان لوگوں کے خلاف دینا تھا فتویٰ جو ہماری صفوں میں موجود تھے، جو ہمارے گھروں میں، مدرسوں میں، مسجد میں موجود تھے. ایک استاد سے ہم پڑھ رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو ان کے خلاف بولنا تو مشکل تھا. تو پھر ہمیں بہت سارے علماء ہمارے شہید ہو گئے، لیکن ہم نے انتہائی استقامت کے ساتھ وہ فتویٰ دیا، اس سے کھڑے ہیں. چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن مجید کی آیتیں استدلال کرتے ہیں یا حدیث سے استدلال کرتے ہیں. تو جب لوگ ان کے استدلال کو دیکھتے ہیں تو ان کی بات غیر مؤثر ہو جاتی ہے. تو وہ گولیوں سے تو نہیں ڈرتے، اور ان کے اندر ایک جہاد کا وہ اپنے سے جو جذبہ رکھتے ہیں وہ تو رکھتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ درمیان میں نہ ہو تو ہم اپنے ہدف کو اچیو کر لیتے. تو اس لیے ہمیں زیادہ یعنی وہ قربانی دینی پڑتی ہیں اور دکھانے پہ رہتے ہیں. امان اللہ صاحب، آپ تو اب وزیر ہیں، ایک نگران وزیر ہیں، ابھی آپ کو الیکشنز وقت پہ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں جی، آئین اور قانون کے مطابق ابھی تک جو پروسیس شروع ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آئین کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ جب سینسز ہوں گے تو وہ رپورٹ جو ہے پیش کی جائے گی سی سی آئی میں، اور سی سی آئی ایک آئینی ادارہ ہے. اس سے جب وہ نوٹیفائی ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اوپر پابندی ہے کہ وہ ڈی لمیٹیشن کرے، اور ڈی لمیٹیشن کے بعد جو ہے الیکٹور رول جو ہے وہ بنائے اور الیکشن شیڈول کا اعلان کرے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے پروسیس کا سی سی آئی کی منظوری کے بعد سینسس 2023 ڈیجیٹل کی، تو اب جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس ہے معاملہ، اور انہوں نے نوٹیفائی کر دیا ہے ایک شیڈول، اور اس کے تحت پروسیس جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جب پروسیس مکمل ہوگا تو یقیناً الیکشن اس کے بعد ہوں گے اور اپنے ٹائم پہ یعنی ہوں گے. جو آپ مجھے بتا رہے ہیں اس میں 1 سال رفلی ہے. میں نے 1 سال نہیں کہا، میں نے پروسیس نہیں مجھے پتا ہے، آپ اگر مجھے کہیں کہ موٹر سائیکل کا پنچر لگوانا ہے تو میں کہوں گا بھی پہلے اس کو لٹاؤ گے، پھر اس کے ٹائر سے ٹیوب نکالو گے، پہلے ٹائر الگ کرو گے، پھر ٹیوب نکالو گے، پھر پنچر ڈیٹیکٹ کرو گے، پھر وہ گرم کرو گے، پھر اس کو لگاؤ گے، پھر ٹیوب میں اندر واپس ڈالو گے، پھر اس میں ہوا بھرو گے، پھر ٹائر پہ لگاؤ گے تو 15 منٹ لگیں گے. تو جو پروسیجر آپ نے مجھے بتایا یہ 1 سال ہے. نہیں، اس کے اندر ٹائم لائن ہے، اس کے اندر ٹائم لائن ہے. 120 دن ہے ڈی لمیٹیشن کے، اس کے بعد اس کی اپیلیں ہیں. اپیلوں کے ساتھ باقی جو لوگ ہائی کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ کو فیصلے کرتے ہیں، وہ اور بات ہے. مگر جو ڈیو پروسیس ہے اس کے اندر 120 دن سے زیادہ نہیں لگے گا. تو لامالا اس کے بعد یا اس کے دوران میں الیکشن جو ہے الیکٹور رول ان کا بننا ہے، اس بننے کے اندر بھی 1 مہینے سے زیادہ نہیں لگے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو پروسیس کو، اس کورس کو مکمل کیا جائے تو یہ بھی آئین کا تقاضا اور آئین کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. کیونکہ 2018 کا الیکشن بھی جو ہے وہ پروویژنل سینسس کے اوپر ہوئے تھے، مگر اس کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی تھی. آج تو آئین کے لیے ترمیم کے لیے کوئی فورم نہیں ہے. تو لامالا آپ کو اس پروسیس کو ساتھ چلنا پڑے گا. پہلے اس لیے الیکشن ہوئے تھے کہ آئین میں ترمیم کر کے پروویژنل سینسس کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے جنرل الیکشن کرائے تھے، جو غلط تھا. اب وہ بھی پروویژنل تھا. اب آج جو ہے اگر آپ 2023 کے ڈیجیٹل سینسس کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ بھی پروویژنل ہوگا، مگر اس پروویژن کے لیے کانسٹیٹیوشنل بیکنگ چاہیے، جو کانسٹیٹیوشنل بیکنگ آپ کے پاس نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن مجبور ہے سی سی آئی کے نوٹیفیکیشن کے بعد ڈیلیمیٹیشن کرے، جو وہ کر رہی ہے، جس کو انہوں نے نوٹیفائی کر دی ہے. وہ پروسیس شروع ہے، اس پروسیس کا جو ٹائم فریم ہے وہ بھی انہوں نے دے دیا ہے. تو مزید اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو الیکشن کمیشن سے بنتا ہے. ہم تو الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے اور ہم کر رہے ہیں قانونی طور پر بھی. الیکشن کمیشن نے آج آپ کی کابینہ پہ بڑی انگلیاں بھی اٹھا دی ہیں، اور کئی لوگوں کا نام لے کے اس نے انگلیاں اٹھا دی ہیں. ایسی بات بھی نہیں، ابھی وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. بٹ اخنزادہ صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے سارے خلاف ہو گئے ہیں؟ سندھ میں سنا ہے آپ کے خلاف جی ڈی اے بھی مل جائے گا، ایم کیو ایم بھی مل جائے گی اس کو، جے یو آئی، پی ایم ایل این، سب. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آپ کا؟ ابھی تک تو آپ پی ڈی ایم کے آپ ممبر تھے، اب سارے آپ کے خلاف آ رہے ہیں.
دیکھیے جی ہم پی ڈی ایم کے ممبر نہیں تھے, پی ڈی ایم کو ضرور ہم نے بنایا تھا, لیکن پھر آپ کو یاد ہوگا جو لانگ مارچ ہوگا اور پی ڈی ایم کے سربراہ اور ان کے پارٹیوں کے ہمارے کچھ دوستوں نے یہ ضد پکڑا کہ پہلے استعفا دیں گے اسمبلیوں سے, سندھ اسمبلی کو توڑ دے, ہم جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے. تو وہ سارے عمل جو تحریک انصاف نے کی ہم سے وہی مطالبہ ہو رہا تھا, تو پھر ہم پی ڈی ایم ہمارے چیئرمین کو شوکاز دیا اور پھر ہم پی ڈی ایم سے نکلے. ہاں اتحادی حکومت کا حصہ ہم ضرور تھے. یہ ہمارے جو دوست ہیں یہ ہمارے پہلے مخالفت کرتے ہیں, لیکن پھر آ کے ہمارے بات کو ضرور مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل درست کہا تھا. اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات جو ہے, معیشت کے جو حالات ہے, ہمارے امن و امان کی جو حالات ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ جلد از جلد آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن ہو اور 5 سال کے لیے منتخب کابینہ آ جائے گا. تو پھر ہم اس ملک کے جو مسائل ہے, جو معیشت کے مسائل ہے, جو دہشت گردی کے مسائل ہے, کوئی منتخب حکومت. اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معیشت کا مسئلہ ہی آپ لوگ ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, آپ لوگوں نے معیشت کو خراب کیا, اس لیول تک پہنچایا. ساری سیاسی جماعتوں نے نہیں خراب کیا تھا. یہ تو وہی تجربات جو ہم بار بار کر رہے ہیں, کبھی ڈکٹیٹر کی شکل میں, کبھی ہم ٹیکنوکریٹس کے شکل میں. اس بار ہم نے جو تجربہ کیا تھا ہائیبریڈ کی شکل میں. 2018 کا الیکشن تو ہم نے نہیں کیا تھا, وہ تو جس نے کیا تھا اور جس نے اور سر پاکستان میں تو ہر الیکشن کے بعد ایک فیوریٹ ہی آیا نا, ایسی بات تو نہیں ہے. دیکھیے جتنی بھی الیکشن ہوئی ہیں اور عوام نے ووٹ دیا ہے, انہوں نے مسائل کو حل کیا ہے. آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹ گیا, الیکشن ہوا, ایک منتخب حکومت آیا, انہوں نے مسائل کو ختم کر دیا. اب مشرف کے دور میں آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش میں, ایک منٹ اخون زادہ صاحب چلیں, یہ بھی میں تاریخی طور پہ کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو, تمام لوگوں کو جن کے پیٹ میں بنگلہ دیش کا مروڑ اٹھتا ہے, ان کا بتا دوں کہ 71 میں جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا تو پاکستان کے اوپر 70% سے زیادہ جو قرضہ تھا وہ ایسٹ پاکستان کے لیے لیا ہوا تھا پاکستان نے. بنگلہ دیش نے اپنا نام بدل لیا اور پاکستان نے اپنا نام وہی رکھا, تو ہمیں بنگلہ دیش کا بھی قرضہ ہم آج تک بھی چکا رہے ہیں. وہ تو زیرو سلیٹ سے شروع ہوئے, ان کو کچھ نہیں کرنا پڑا, ان کی ترقی وہاں سے لگائیں. دوسری چیز جو انہوں نے کی, انہوں نے اپنے ملک میں گورننس کو اور مذہب کو بالکل الگ کر دیا, بلکہ جماعت اسلامی کے تمام رہنماؤں کو چن چن کر انہوں نے سزائے موت دی. کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ یہاں تمام علماء کو سزائے موت دے دیں؟ دیکھیے جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ علماء کرام کو انہوں نے کیا نا یہ, وہ تو کہتے ہیں یہی ہماری ترقی کی وجہ ہے کہ ہم نے ریلیجن کو اور مذہب اس کو الگ کر دیا. میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری ترقی کا وجہ یہی ہوگی کہ ہم علماء کرام کو قتل کریں. ہم کہہ رہے ہیں ملک کو آئین کے مطابق چلائے. یہ جو سوشل کنٹریکٹ آپ نے بنایا ہے عوام اور ریاست کے درمیان, جو سوشل کنٹریکٹ ہے, اس میں ہر ادارے. سر کیا آئین ہے آپ کا, مجھے ایک بات بتائیں. اخون زادہ صاحب ٹھہر جائیں, ایک آئین کی بات کر لیتے ہیں آپ کی. آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ فورنر آئے یہاں پہ, آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ وہ انویسٹمنٹ کرے یہاں پہ اور بڑے پروجیکٹ لگائے, یہ خواہش تو ہے نا آپ کی پارٹی کی, ٹھیک ہے نا, ہے نا. آپ لوگ پچھلے 70 سال کے اندر اسمبلی کے اندر ایک قانون نہیں بنا سکے کہ جو آدمی اس ملک میں $10 ملین, $10 بلین, $100 بلین انویسٹ کرے گا, اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ کیا وہ ریزیڈنٹ ہوگا, کیا وہ ٹورسٹ ویزا پہ ہوگا, کیا وہ اپنا انویسٹمنٹ ویزا پہ ہوگا؟ آپ تو سال کے سال منسٹری آف انٹیریئر میں وہ لائن پہ کھڑا کرتے ہیں ساروں کو جو انویسٹر بھی ہو, اور وہ پیسے دے کے, رشوتیں دے کے اپنے ویزے وہاں پہ ایکسٹینڈ کراتے ہیں. پھر آپ ہی کی حکومت میں, جس کا آپ اتحاد تھے ابھی, وہ اسحاق ڈار صاحب نے $1 لاکھ لمٹ کر دیا. یعنی ایک آدمی یہاں پہ $100 ملین کی انویسٹمنٹ کرتا ہے, سال میں $1 لاکھ سے زیادہ نکال نہیں سکتا. وہ کیوں انویسٹمنٹ کرے گا؟ نہ اس کو آپ ریزیڈنٹ کا سٹیٹس دیتے ہیں, نہ آپ اس کو رہنے دیتے ہیں, نہ آپ اس کو کام کرنے دیتے ہیں, نہ آپ اس کو پیسہ نکالنے دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی پیسہ پاکستان لے آئیں تاکہ ہم لوگ خرچ کریں. تو اخون زادہ صاحب یہ قانون سازی کی ہے. بالکل جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قانون ہر چیز کے لیے قانون ہے, قانون میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر اس ملک میں کوئی کمی ہے تو اس آئین اور قانون پہ عمل درآمد پہ کمی ہے. اگر ہم آئین پہ اور قانون پہ عمل, ہم آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں گے
تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں سے کرپشن کا خاتمہ بھی ہو جائے گا, یہاں پہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. ہمارا ملک سونے کے ابھی بھی نظریں ہماری اسی کے اوپر 6,000 ٹریلین ڈالرز کی یہاں پہ معدنیات موجود ہے. ہم ایک ایگریکلچر ملک ہے, یہاں پہ دریا ہے. ہماری ناکامی کا وجہ صرف یہی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو آئین کا تابع نہیں کیا. ہمارے کچھ لوگ, ہمارے کچھ ادارے آئین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں, اور جب تک تمام ادارے اور تمام لوگ آئین کی تابع نہیں ہو جاتے ہیں. سر آپ لوگوں کی جماعتیں اس آئین کی پاسداری نہیں کرتی. اخونزادہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگ جس طرح اپنا چیئرمین, وائس چیئرمین اور یہ تاحیات الیکٹ کر لیتے ہیں, یہ جمہوری باتیں ہیں. ان کے سامنے کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ آپ کی تو پارٹی میں مساوات نہیں ہے, اور کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے, کسی میں بھی, ایون جے یو آئی میں نہیں ہے. جے یو آئی بیٹھی بھی ہے سامنے, اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. کسی پارٹی میں نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے. مبشر لقمان صاحب جماعت اسلامی میں ہے نا, تو جماعت اسلامی کی کیا حالات ہے؟ کیا وہ بہت بڑی پارٹی ہے؟ رائٹ, تو آپ پھر اس کا مطلب ہے جمہوریت کے حق میں نہیں ہے. دیکھیے جی, ہم جمہوریت, میں کہہ رہا ہوں اگر جماعت اسلامی نہیں بننا تو ملک میں مارشل لاء ہی لگا رہنے دو, یہی بہتر ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. بھائی فوج آپ کو لے کے آئے اور حکومت دے کے چلی جائے, یہ کیوں ہو؟ پھر وہ خود ہی رہے. دیکھیے جی, ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ صاف شفاف الیکشن کرو, ادارے میں صاف بھی کرو, شفاف بھی کرو, بڑے لوگوں کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. حضرت اینی وے, مفتی کفایت اللہ صاحب آپ میرے سے اگری کرتے ہیں, گو کڑوی باتیں ہیں, لیکن آپ اگری کریں گے کہ نہیں؟ بالکل, حقائق کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا. جو جماعتیں جمہوری ہیں ان کو اپنے نظم کے اندر بھی جمہوریت کو رائج کرنا چاہیے, اور میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ جماعتوں پر منافی نہ ہو, آزاد ہو ہر ایک کارکن اور ورکر, وہ اپنا لیڈر منتخب کرے. اگر اس کے اندر کمی ہے تو اس کو مزید ٹھیک کر دیا جائے. ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے لیے کچھ وہ فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں, لیکن حقیقی جمہوریت تب آئے گی کہ بڑے بڑے عہدے بدلتے رہیں. تو جب تک نہیں بدلیں گے تو لوگ یہ اعتراض تو کریں گے. تو ظاہر ہے ہم نے ملک کے اندر جمہوریت لانی ہے تو ابتدا ہم پارٹی سے کریں گے. تو میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. امان اللہ کرنانی صاحب, ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز جب مینیفیسٹو اپنا دیتی ہیں اور الیکشن لڑنے کے لیے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس مینیفیسٹو پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو پھر ان کے اوپر بھی تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا, کو قانونی اور آئینی, اس کے اوپر بھی تو ہونا چاہیے. دیکھیں, اس کے لیے تو کوئی آپ قانون نہیں بنا سکتے. وہی بات ہے کہ جب 5 سال الیکشن کے لیے آتے ہیں, جو منشور دیتے ہیں, جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں, تو عوام ہی ان کا محاسبہ کر سکتے ہیں. نہیں, خدا کے لیے باقی قانون کے رہ کر انہوں نے خلاف ورزی کی ہو, اور اگر قانون کے اندر خلاف ورزی کی ہے تو اس کے بھی مختلف قوانین موجود ہیں, اس قانون کے تحت اس خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. مگر اس کے علاوہ اب کوئی اور ایسا میکنزم ابھی تک پاکستان میں بنا نہیں ہے. اچھا, میں آپ تینوں کا ایک لطیفہ سناؤں, منشور خلاف ورزی برا تو نہیں بنائیں گے جی؟ اگر آپ تینوں حضرات سے پہلے معافی میں مانگ لوں پھر میں لطیفہ سناؤں گا. مفتی صاحب برا تو نہیں بنائیں گے؟ میری طرف سے تو معاف, میری طرف سے معاف. اخونزادہ صاحب آپ برا تو نہیں بنائیں گے؟ نہیں جی, بالکل سنائیں لطیفہ. وہ بات یہ ہے, میں آج لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایک آدمی گیا, الیکشن کھڑا ہوا تھا چودھری اپنے علاقے کا, تو ایک کمین سے ووٹ مانگنے گیا, تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ووٹ دوں گا, مجھے ایک گدھا دے دو انعام میں. تو انہوں نے کہا نہیں یار, تو 500 روپے لے لے, 1000 روپے لے لے, مجھے ووٹ مجھے دینا. اس نے کہا نہیں, میں ایک گدھا لوں گا اور پھر ووٹ دوں گا. تو وہ پتہ کرنے گیا تو پتہ چلا گدھا جو ہے 50,000 روپے کا مل رہا ہے. انہوں نے کہا یار میں 50,000 روپے کا گدھا ایک آدمی کو کیسے دے سکتا ہوں. واپس گیا, کہنے لگا یار گدھا تو 50,000 کا ہے, میں کیسے دوں. کہتا یار میرے ووٹ کے عوض ایک گدھا بھی نہیں آ رہا, تو تجھے میں کیوں آنے دوں یہاں پہ. ٹھیک ہے نا اس کے اوپر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کیسے کرتے ہیں ایک بریانی کی پلیٹ پہ.
ایک یعنی گاڑی لے جانے لانے پہ یا 2 نعروں پہ، جب تک لوکل باڈیز نہیں اس ملک میں امپلیمنٹ ہوتی صحیح طرح سے، جب تک اس ملک میں اسٹوڈنٹ باڈیز نہیں امپلیمنٹ ہوتی، یہ پارلیمنٹری جمہوریت جو ہے یہ فنڈز خرچ کرنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ لا میکنگ کے لیے ہے. آپ لوگوں نے فنڈز لینے کے لیے لگائی ہوئی ہے. تو اخونزادہ صاحب یہ نہیں چلے گی، ایسے نہیں چلے گی. بالکل جی، میں آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور میں یہ ایم این ایس کو فنڈ دینا شروع ہوا. ایم این ایس کا کام ہے اپنا قانون سازی کرنا، یہ بلدیاتی کام ہے. اس حد تک تو میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ غلط دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ووٹ اپنے حلقے کے لوگ اپنے بندے کو جانتے ہیں کہ یہ کتنا پانی میں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر بار عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ پڑا ہوا ہے. ہر بار عوام نے جس کو منتخب کیا ہے وہ اسمبلی میں آیا نہیں ہے. عوام دعا کریں اخونزادہ صاحب اس دفعہ بھی ڈاکہ پڑ جائے، ورنہ قیدی نمبر 804 جو ہے کافی ووٹ لے جائے گا. میرے ساتھ رہیے. اگر عوام اس کو ووٹ دے گی نا، عوام اس کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، عوام اس نے کسی کو ووٹ دے دی، یہ عوام کا حق ہے، اسے کیوں چھینا جائے؟ رائٹ اس کو یہ حق دیا جائے. چاہے آئی ایگری. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، بریک ہوں میں، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. امان اللہ کرنانی صاحب، ہماری یہی ہمیشہ آرگیومنٹ رہتی ہے اپنے تمام لیجسلیٹر بہن بھائی جو ہیں کہ بھائی تم لوگ لیجسلیشن پہ کم دھیان دیتے ہو، عوام کے لیے نہیں دیتے. جو تمہارے اپنے مطلب کی لیجسلیشنز ہوتی ہیں وہ تم ایک دن میں 24 پاس کرا لیتے ہو. ایسے ٹھپے لگاتے ہو جیسے پوسٹ آفس میں کو بیٹھے ہیں اور ٹھپے لگ رہے ہیں. تو خدا کے لیے عوام کا بھی کبھی سوچ لیا کرو. بالکل، اس میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو لیجسلیٹر ہیں وہ اپنے استعداد کو بڑھائیں. ظاہر بات ہے اس کے اندر علم کا بھی دخل ہے اور فہم کا بھی دخل ہے. کچھ لوگ علم نہیں رکھتے، علم سے مراد وہ کتابی جو سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں، فہم فراست میں وہ کافی بلند ہوتے ہیں. کچھ لوگ علم رکھنے کے باوجود بھی جاہل ہوتے ہیں. اس تفریق کو ختم کر کے ہمیں نیک نیتی کے ساتھ اپنے قانون سازی کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس میں نہ اس طرح جنرل پرویز مشرف کے وقت میں بی اے پاس ہونے چاہیے، لوگوں نے جعلی ڈگریاں لا کر اپنے آپ کو بی اے پاس شو کیا. وہ تعلیم کا جو اقدام ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا. علماء نے بھی جو ہے اپنے لیے ڈگریاں بنا لی کہ ان کو جو ایکسیپشن دے دیا جی جس نے بھی اپنا دینی تعلیم حاصل کی ہے وہ بھی بی اے کے برابر ہوگا. تو اب ظاہر بات ہے یہی لوگ ہیں، انہی سے کام لینا ہے. اصل بات یہ ہے کہ عوام کا جو باز پرس ہے وہ سخت ہونا چاہیے، لوگوں کو شعور ہونا چاہیے. جس قسم کے لوگ منتخب کر دیں ان کی صلاحیت کو بھی دیکھیں، وہ آگے جا کر کس حد تک کارآمد ہو سکتے ہیں، قانون سازی کر سکتے ہیں، ان کے حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. اس کا رجحان شاید کم ہے. جس طرح پولیٹیکل پارٹی جس کو ٹکٹ دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے ووٹر بھی اس کو ووٹ دیتے ہیں، کوئی رجسٹ نہیں کرتا ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ عمل بھی، یہ پروسیس ہونا چاہیے. جس طرح امریکہ میں جمہوریت ہے تو وہاں ایک پروسیس کے ساتھ کینڈیڈیٹ آتا ہے اور اس پروسیس سے گزر کر جو ہے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ملتا ہے. یہاں پر بھی اپنے اپنے شوراؤں جیسے جمعیت کا ہے اور لوگوں کے پارلیمانی کمیٹیاں ہیں، مگر وہ اسکروٹنی نہیں ہوتی پراپرلی. بس ایک اپنا ان کا طریقہ ہے جس طریقے سے روٹین میں لے لیتے ہیں. کوئی پیسے کو دیکھتا ہے، کوئی الیکٹیبل کو دیکھتا ہے، کوئی اس کے اثر رسوخ کو دیکھتا ہے، مگر اس کے علم فہم کو گیج کرنے کا کوئی میکنزم نہیں ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی حکومت 16 مہینے ناکام ہوئی تھی، نگران حکومت جو ہے قدرے بہتر کام کر رہی ہے، اس کی پرفارمنس بہتر ہے. آپ ڈالر کو دیکھ لیں، چینی کی پرائس کو دیکھ لیں، گندم کو دیکھ لیں، آپ سونے کی قیمت کو دیکھ لیں، تو یہ تو بہت بہتر ہو گیا سب کچھ. بات آپ کی ٹھیک ہے، عنوان آپ کا ٹھیک ہے. اچھا وہ کیوں؟ نگران حکومت میں چلے بھائی، ہم نے انہی کو دینا ہے نا کریڈٹ، اور کیا. ہم اب عاصم منیر کو تو نہیں دیں گے نا. جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے. حالانکہ وہ سب بھی کر سکتے تھے،
لیکن انہوں نے سوچا یہ کام اس سے لی کیا کہ پھر کیریئر چلتا تھا PDM کو، تو انہوں نے اس نگران میں کر دی. اب تو آوازیں بھی اس کی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ڈالیں اور نیچے لائیں، لیکن تو بے شک چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ کچھ بہتری تو آئی ہے، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے. اس کو بہانہ بنا کر الیکشن کو مؤخر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ عارضی سلوشن ہے، مستقل جو ہے وہ الیکشن ہے 90 دنوں کے اندر. تو عارضی سلوشن ہی پہ اکتفا کریں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو کہتے ہیں میں تو خود کیمپین نہیں کر سکتا، میری اپنی جان کو خطرہ ہے، میری پارٹی والے کیمپین نہیں کر سکتے، تو جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تب کرا لیں گے کیمپین آپ سے. یہ تو ہمارے لیے دائرہ کو تنگ کیا جا رہا ہے. یعنی ہمارے باجوڑ کا ایک واقعہ ہوا، اس سے بہت سارے لوگ 50-60 لوگ شہید ہو گئے اور 150 ہو گئے. وہاں بھی ہم ٹارگٹ تھے، اس سے پہلے بھی ہم ٹارگٹ تھے، آج بھی ہم ٹارگٹ ہیں. تو ہمارا زیادہ اثر تو بلوچستان اور کیپی میں ہے. تو وہاں اگر ہمیں کمپین نہیں کرنے دیا جائے گا تو پھر ہمارا تو الیکشن میں شامل ہونا مشکل ہو جائے گا. لیکن چلو الیکشن تو ہوں اور لوگ شامل ہو جائیں تو جمہوریت چلتی رہے گی تو مزدور سے خوش ہوں گے، اس کے لیے دعائیں تو کریں گے. لیکن یہ کہ جمہوریت کو رکنا نہیں چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کی مزید ترقیت ہونی چاہیے. اخونزادہ صاحب، آپ کی پارٹی میں 2 بڑی کوالٹیز ہیں، یہ ماننا پڑے گا. ایک یہ کہ وہاں پہ غریب اور امیر برابر ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی کو اٹھا کے چیئرمین سینٹ بھی بنا لیتے ہیں ایک دن کے لیے، چاہے وہ ایک ہندو بچی ہو اس کو بھی، اور آپ اس کو دکھا دیتے ہیں سارا. اور دوسری کوالٹی یہ ہے کہ جینون آپ لوگ لبرل لوگ ہیں اور آپ مذہبی دہشت گردی کے خلاف ہیں، نہ دل سے بلکہ عمل سے بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ یہ مذہب کے نام پہ ہونے والی دہشت گردی اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے اور ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑا ہے. ہمارا دہشت گردی پہ ہماری بیوی شہید ہو گئی تھی اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے دوبارہ سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے ٹرائبل ایریا پہ ریٹا پہ گورنمنٹ قائم کیا. ہمارے دور میں بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع ہوا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ صرف بندوقوں سے نہیں لڑا جاتا ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور مائنڈ سیٹ کو ایک مائنڈ سیٹ ہی ختم کر سکتا ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ ہماری ریاست نے امریکہ کے تعاون کے ساتھ، بہت ساری دنیا کے تعاون کے ساتھ بنایا تھا، جو آج وہ مائنڈ سیٹ ہمیں کھا رہے ہیں. اور وہی مائنڈ سیٹ جو ہم نے دوسروں کے لیے بنایا تھا آج ہماری ریاست کو وہ کھا رہے ہیں. ہماری فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہماری سیاستدان شہید ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، ہماری جنازوں میں دھماکے ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو درست کرنا ہے تو سب سے پہلے افغانستان کا جو پالیسی ہے اس کو درست کرنا پڑے گا، اس کو ریویزٹ کرنا پڑے گا. جب تک ہم افغان پالیسی کو درست نہیں کریں گے، جب تک ہم گڈ بیڈ کے چکر میں پڑیں گے، جب تک ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس پہ منوان عمل نہیں کریں گے، ہم اس دہشت گردی سے اپنی ریاست کو اور اپنے ملک کو اور اپنے ملک کے عوام کو نہیں بچا سکتے. جو کرنانی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل صحیح، بالکل 100% ایگری کرتے سر. میں تو ان کے خیالات کا حامی ہوں. تو افغان پناہ گزین جو ہیں ان کو پھر لمٹ کر دیں. یہاں پہ جیسے مڈل ایسٹ میں اقامہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ایک پاکستانی کو وہ ان کا کفیل بنے اور یہ اس کو پیسے دیں، اور اگر وہ ان سے سیٹسفائیڈ نہ ہو تو وہ اس کو ڈپورٹ کر دے اس کو. یعنی جیسے سعودی عربیہ کرتا ہے، UAE کرتا ہے، ہمیں کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں مبشر صاحب، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ کام تو اسی وقت، اسی دور میں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں مولانا کفایت اللہ صاحب کو معلوم ہے. خزادہ صاحب بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں. عمر کم ہوگی بے شاید، مگر ہمیں تو عمر بہت کم ہے، آپ سے تو بہت یہ تو ہم نے، اور ہم یقیناً میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو جناب گزارش ہے، یہ کام ہم نے، ایران نے مشترکہ طور شروع کیا تھا. ہم نے اس جنگ میں جہاں ایران رشیا کے خلاف کھڑا تھا، پاکستان بھی رشیا کے خلاف کھڑا تھا، تو ایران نے تو ان کے لیے اردوگاہ بنائے، یعنی ان کے لیے کیمپ بنائے اپنے بارڈر کے اوپر، اور ان کو اپنے اندر ایک بندے کو بھی اندر گھسنے کی اجازت نہیں دی. ہماری بد انتظامی یا ہمارے کرپشن یا ہمارے اداروں کی سستی یا ملی بھگت
انہوں نے پاکستان کو اس حد تک پہنچایا تھا اس وقت. آج بھی یہ ہو سکتا ہے, آج بارڈر کے اندر ان کو لے جایا جائے اور یہ جو فیسلٹیز اقوام متحدہ فراہم کر رہی ہے, دوسرے ادارے فراہم کر رہے ہیں, وہ سارے ادارے وہاں جا کر بارڈر پہ ان کو سپلائی دیں, سب کو اٹھا کر وہاں بنائیں, گھر بنا کر دیں, ٹینٹ لگا کر دیں, جو بھی کرنے دیں, تمام کے تمام لوگوں کو بارڈر پہ لے جایا جائے, اگر جب تک وہ اپنے گھروں کو نہیں چلے جاتے. ہمارے پاکستان کے ہر زمین کے مفتی کفایت اللہ, آپ کا, خنزادہ چٹان, آپ کا بہت بہت شکریہ. عطا تارڑ ہمیشہ کی طرح مسنگ ہیں, آج بھی جواب ہی نہیں دینا چاہتے ان سے جو بھی سوال کریں, خاص طور پہ ان کے محبوب قائد کے متعلق, یا آج تو مریم اورنگزیب کے متعلق بھی ہے کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ انہوں نے 4.2 ملین کا ایک اپارٹمنٹ دبئی میں لے لیا. یہ خبر اگر غلط ہے تو پلیز بتا دیں, صحیح ہے تو پھر بتا دیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.